السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں سوات کے سیاحتی مقام گبین جبہ میں موجود ہوں۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت آبشار ہوٹل تھا۔ آبشار اس لیے اس کو کہتے تھے کہ اس کے ساتھ پانی کا بہاؤ بھی تھا اور ایک ندی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے آبشار بھی تھے۔ اس کی جو آنرز ہے وہ دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کافی پریشان ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ نقصان کا تو ہمیں اندازہ نہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب کے سب جو ہے نا وہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کچھ کمرے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن یہ کمرے قابل استعمال نہیں ہے، یہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، مطلب کریک آئے ہیں اور ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہچری تھی اور ہچری میں ٹراؤٹ فارم جو تازہ سیاحوں کو چاہیے ہوتی ہے، تو گبین جبہ میں اس ہوٹل کو ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ یہ بیس کیمپ کے بالکل قریب ہے، یعنی جتنے سیاح یہاں پر پہنچ جاتے تھے تو یہاں سے پیدل ٹریک جو ہے نا ان کے لیے آسان تھا اور وہ پیدل چلے جاتے تھے گبین جبہ ٹاپ پہ۔ ویسے یہ پورا گبین جبہ ہے، لیکن ٹاپ جو ہے نا لوگوں کا اکثر مقصد ہوتا ہے اور منزل ہوتا ہے کہ میں ٹاپ تک پہنچوں، تو یہ سب سے قریب ہوٹل تھا، اس کے آگے پھر آبادی نہیں ہے۔ تو جب بھی میں خود آ جاتا تھا یہاں پر تو ان کے ہوٹل میں میں ٹھہرتا تھا اور کھانا پینا اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار رہائش بھی یہاں پر، کمرہ بھی یہاں پر استعمال کرتے تھے، دوست وغیرہ جو ہمارے آتے تھے۔ تو مجھے بھی کافی صدمہ ہے، کیونکہ اس گبین جبہ میں چونکہ یہ میں نے ایکسپلور کیا ہے اور شروع میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے یہ اپنے ایک جلسے کے خطاب میں بھی کہا تھا، وہ ریکارڈ پر ہے کہ میں نے جو یہ روٹ منظور کی ہے یہ شیرین زادہ کے کہنے پر منظور کیا ہے، کیونکہ یہ علاقہ بالکل کسی کو معلوم نہیں تھا، چونکہ میں پہلا الیکٹرانک میڈیا کا رپورٹر تھا کہ میں یہاں پہنچا اور اس کو ایکسپلور کیا۔ بہرحال میں اس سائڈ پہ درال جھیل بھی گیا ہوں، یہاں سے سید گئی درال جھیل دونوں نزدیک بھی ہے اور آسان بھی ہے، ٹائم بھی کم لگتا ہے، 8 گھنٹے لگتے ہیں، اس طرح میں ویسے کہتا ہوں۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے گبین جبہ اور نیا یہ ڈیولپڈ ہو رہا ہے، ہوٹل لوگ بنا رہے ہیں، کافی مطلب اس طرف لوگوں کی رجحان بھی زیادہ ہے، سیاح بھی یہاں رہے، اور دوسرا یہ کہ منگورہ کے بالکل قریب ہے اور ملم جبہ کے مقابلے میں ایک نیا اسپاٹ بننے جا رہا تھا، اور صوبائی حکومت بھی کوشش کر رہی تھی کہ یہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یہاں پر بھی لوگوں کو روزگار کے مواقع مل جائے، اس لیے یہ روڈ بھی بن گیا تھا اور بہت ہی زیادہ شاندار نظارے تھے۔ عزیز اللہ سے پہلے جانتے ہیں، عزیز اللہ آپ کا ہوٹل تو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ابھی بس ہمارے جو KPK وزیر اعلیٰ صاحب ہے خستہ لالا، ہم تو پہلے بھی اس کو سپورٹ کیا اور میں 2018 میں اسپیشل عمران خان کے لیے ادھر ہی آیا، ووٹ کے لیے خصوصی۔ اچھا، آپ باہر ہوتے ہیں؟ میں باہر عمان میں جاب کرتا ہوں، میں نے جو بھی کچھ کمایا تھا اور اس میں میں نے بولا میں اپنا ملک میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو تھا وہ پورا سیلاب کے نظر ہو گیا۔ ابھی آپ نے بتایا، سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا، تو میں خستہ لالا سے یہ اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے اس سے یہ اپیل کرتا ہوں، اگر اس سے ہمارا کچھ یعنی ابھی کاروبار ہمارا ٹپ ہے، کیونکہ عمان میں رہ چکا ہوں کم از کم 22 سال، اچھا 20-22 سال چھوٹا گیا تھا، اور جو کچھ کمایا تھا وہ لا کے ادھر ہی ہم نے انویسٹمنٹ کیا تھا، تو یہ آپ کے سامنے۔ اچھا کفایت اللہ، آپ بھی بتائیں، آپ کتنا نقصان ہوا ہوگا اور کتنے کمرے اور کتنے چیزیں جو ہے نا وہ بہ گئی؟ سر جی، ہمارا تو غالباً 1 کروڑ سے اوپر نقصان ہو گیا ہے۔ اچھا، اور جو باقی ہوٹل ہے تو بھی رہنے کا قابل نہیں ہے، اور ٹراؤٹ مچھلی کا فارم تھا، وہ میں نے اپنی کمائی سے، اور دوسری میرا بھائی ہے اس نے آپ کو بتایا تھا کہ یار میں نے اتنا عرصہ ادھر عمان میں گزارا ہے، لیکن وہ سارا کمائی ادھر ہم لوگوں نے لگایا تھا اور باقی تو سب بہہ گیا ہے، اور ادھر ہم خود اپنا کاروبار اپنے پیسوں پہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون پہلے نہیں کیا تھا، لیکن اب ہم گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ہمارے ساتھ تو کچھ تعاون کرے، اور باقی یہ کام ہمارا ہوٹلیا وغیرہ دوبارہ ہو جائے گی تو ہمارے لیے زندگی کا اور ایک مقابل بھی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے۔ کتنے کمرے تھے عزیز اللہ اس ہوٹل میں؟ اس میں 10 کمرہ جو تھا ابھی
بنا ہوا تھا. اچھا اور ابھی جو یہ سامنے آپ کے نظر آتا ہے یہ کمرے ہم نے 4 کمرے بنایا تھا. اور اس کا وہ جو اس دن ہم لوگ اس کا لینٹر کیا تھا وہ بھی پانی میں بہہ گیا ہے. اچھا مطلب اور 300 بوری سیمنٹ تھا وہ ایسے ہی پڑا تھا وہ بھی بہہ گیا ہے. صحیح تو کافی نقصان. جو رہنے کا جو سامان تھا وہ پورا بہہ گیا. ابھی کچھ باقی نہیں. ایک ہم نے پلانٹ بنایا تھا یہ اس کا بجلی کا اپنے ہی ہوٹل کے لیے وہ بھی ساتھ میں بہہ گیا. ایک پل تھا وہ بھی بہہ گیا ہے. جی صحیح. اچھا ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ گبین جبا وہ مقام ہے جہاں پر ٹراؤٹ مچھلی کا پیداوار بہت زیادہ ہے. درجنوں یہاں پر ٹراؤٹ ہچریاں ہیں. ہر ہوٹل کے پاس اپنا ایک ہچری ہوتا ہے. جب سیاح آتے ہیں تو ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے تازہ مچھلی جو ہے نا وہ پکڑو بھی. یعنی سیاح خود مچھلی پکڑتے تھے بھی اور خود اس کو پکاتے بھی اور خود کھاتے بھی. تو بہت ہی زیادہ سہولیات جو ہے نا وہ فراہم کرتے تھے یہاں کے مقامی لوگ. چونکہ یہ لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں اور بہت ہی زیادہ مہمانوں کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ ایریا جو ہے نا گبین جبا صرف یہ گبین جبا اسپاٹ نہیں ہے. اس سے آگے درال جھیل ہے, سید گئی جھیل ہے. تو یہ ایک مشہور ٹریک ہے. یہاں سے آپ 2 جھیلوں کو جا سکتے ہیں اور تقریباً 2 دن کا ٹریک ہے. یعنی ایک دن آپ چلے گئے درال میں رات گزاری, دوسری دن آپ سید گئی چلے جائے اور پھر واپس آئے. تو بہت ہی زیادہ شاندار مطلب مناظر ہے یہاں کے. اور اوپر اگر ٹاپ پہ آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ اس کے لش گرین نظارے ہیں. ہر طرف ہریالی ہے. برف باری میں یہاں 3-3, 4-4 فٹ برف پڑتی ہے. تو ٹورزم کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی نئی جگہوں کو ایکسپلور کیا اور وہاں پر سیاحوں کو سہولیات بھی دی. سڑکیں بھی بنائے, ہوٹل اور کیمپنگ پوٹس بھی بنائے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو سیلاب آیا اس نے کافی نقصانات ابھی کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ جو سیاحت سے جڑے افراد ہیں اگر وہ اس سیلاب نے ڈیمیج کیا ہے, اس کو نقصان پہنچایا, تو ان کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے. بین الاقوامی برادری بھی جس طرح 2010 میں سیلاب آیا اور مختلف بین الاقوامی اداروں نے یہاں کے ہوٹل جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک موقع ہے کیونکہ 2010 کے سیلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہے, بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور بہت زیادہ آگاہی کی وجہ سے جانی نقصان بہت کم ہوا ہے. یہاں گبین جمع میں یہاں پر کئی مکانات گرے ہیں. خاتون بھی یہاں پر تھوڑا سا پیچھے ایک ویلی ہے تو وہاں پر ایک مکان جو ہے نا چھت گر گئی جس میں کئی مال مویشی اور ایک خاتون جان بحق ہو گئی. تو اس دفعہ جانی نقصان تو کم ہوا ہے. 2010 کے سیلاب میں 257 کے قریب لوگ جو ہے نا جان بحق ہو گئے تھے, لیکن اس دفعہ 15-16 کے قریب لگ بھگ فگر ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان تو کم ہوا لیکن مالی نقصان بہت ہی زیادہ ہوا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر ان لوگوں کی مدد کرے, ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرے تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو اور نہ صرف سیاحت کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی سہولیات اور اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے ان کے روزگار کے جو مواقع ہے وہ موجود ہو. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.
یہ اس کا